جب نایاب کو یہ بات پتہ چلے گی کہ زاویار اور تانیہ کی شادی کنفرم ہو رہی ہے اور ان دونوں کی بات پکی ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور بہت زیادہ روئے گی۔ اس کا رونا دادی سے بالکل بھی نہیں رہے گا۔ دادی اس کے لیے بہت زیادہ تڑپے گی، لیکن وہ دونوں کر ہی کیا سکیں گے؟ اب جب تانیہ اور زاویار کی شادی ہونے ہی جا رہی ہے تو اس میں نایاب تو کچھ نہیں کر سکتی۔ نایاب ہمیشہ کی طرح بے بس ہو کر جنید کو کال کر لے گی اور روتے دھوتے جنید جب اس کی آواز سنے گا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا نایاب بھابھی، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں اور کیوں اتنا پریشان ہے؟ تو نایاب اسے کہے گی کہ جنید بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ اس بات پر جنید کافی پریشان ہو کے پوچھے گا کہ ہوا کیا ہے، آپ مجھے صاف صاف بتا دیں۔ نایاب اس کو کہے گی کہ تانیہ اور زاویار کی شادی پکی ہو رہی ہے، ان دونوں کی بات پکی ہونے جا رہی ہے، جس پر جنید کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، لیکن وہ بالکل بھی حیران نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ تانیہ نے یہ سارے کھیل جو رچائے ہیں، نایاب اور جنید کی زندگیاں برباد کی ہے، تو وہ صرف اسی لیے کی ہے کہ وہ زاویار تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد جنید اپنے دل میں پورا پلان بنائے گا اور لیکن وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، صرف اس تک ہی بات ہوگی، اور وہ یہ سوچے گا کہ یہ شادی میں اتنی آسانی سے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تانیہ نے جب میری زندگی میں اور نیاب کی زندگی میں اتنے زہر گھولے ہیں تو خوش میں اس کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس کے بعد تانیہ اور زاویار کے شادی کے موقع پر جو پٹاخہ انٹری ہوگی نا، وہ ہم سب کی سوچ ہے، اس میں بہت زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ عین شادی کے موقع پر ہی جنید انٹری مارے گا اور انٹری مار کے وہ تمام تر ثبوت گھر والوں کو دکھائے گا جو اس کے پاس موبائل میں ابھی تک موجود ہے، اور تب تانیہ کا چہرہ تو دیکھنے والا ہوگا۔ تانیہ بالکل پاگل ہو جائے گی کہ جب سے میں نے یہ ساری پلاننگ کی ہے اور اب تک میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں تو وہ سب کچھ ضائع چلا گیا ہے۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ تو بالکل جنید کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن تب وہ کچھ نہیں کر پائے گی کیونکہ زاویار کو جب تمام سچائی پتہ چلے گی نا تو اپنی تانیہ یعنی کہ ان کی ہونے والی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل اپنے ماں باپ سے بھی بھر جائے گا کہ یہ دونوں بھی تانیہ کے ہمیشہ گن گاتے رہے ہیں، اور تانیہ جو کہ آستین کا سانپ ہوتی ہے اس پر تو تمام دروازے جیسے کہ بند ہی ہو جائیں گے اور پھر اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تب تانیہ بہت روئے گی اور جو ڈیلی کے دل نادان کے ویورز ہیں ان کے کلیجوں میں ٹنڈ پڑ جائے گی۔ دوسری طرف نگار بیگم جو کہ نایاب کو صرف کام والی سمجھتی ہے، جب بھی تھوڑا سا موقع ملتا ہے جلدی سے اس کو کپڑے دے دیتی ہے، استری حوالے کر لیتی ہے، گھر کے تمام کام اسی کے ذمہ لگاتی ہے، جو کہ چاہتی یہی ہے کہ نایاب بس ادھر ہی رہے اور ہمارے گھر کے کام کاج کرتی رہے۔ جب اس کے ہاتھ 50 لاکھ کا چیک لگے گا جو کہ زاویار نے دیا ہوتا ہے نایاب کے خرچے کے لیے، جب نگت کا ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ زاویار نے مجھے 25 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے تو وہ تو جیسے پاگل ہی ہو جائے گی 25 لاکھ کا نام ہی سنتے ہیں۔ وہ اتنی چیخ مار لے گی ایکسائٹمنٹ میں کہ اس کا شوہر اسے کہے گا کہ پاگل ہو گئی ہو، ذرا آرام سے بولنا، کوئی سن نہ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ یہ پیسے چھپانا چاہ رہے ہیں۔ جب زاویار اور نایاب ایک دم سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں گے تو نایاب اپنے بیٹے کے لیے اس سے سوال کرے گی۔ زاویار اسے کہے گا کہ اب تمہیں کیا چاہیے، میری تو تمہارے بھائی کے ساتھ بات ہو گئی ہے نا؟ تو نایاب حیران ہو جائے گی کہ میرے بھائی کے ساتھ آپ کی کون سی بات ہوئی ہے؟ تو زاویار اسے کہے گا کہ زیادہ بنو مت، اس کو میں نے چیک دیا ہے تمہارے خرچے کے لیے اور اس کو میں نے بتا دیا ہے کہ حیدر کو میں کسی بھی حوالے سے آپ لوگوں کے حوالے بالکل بھی نہیں کروں گا، جس پر نایاب کافی پریشان ہو جائے گی اور بہت ہی حیرانگی سے پوچھے گی کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا بات کی ہے۔ زاویار اس کو کہے گا کہ تم سب بہت زیادہ لالچی ہو اور میں نے اس کو پیسے دیے ہیں اور ہماری آئندہ کی بھی بات ہوئی ہے کہ میں تمہارے خرچے کے لیے اس کو پیسے دیتا رہوں گا، جس کے بدلے میں نایاب زاویار کو کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تمہارا خرچہ چاہیے، میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں اور اپنا بیٹا میں کسی بھی قیمت پر آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، وہ میں آپ سے لے کر رہوں گی۔ تو نعیم اور نگت کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی کیونکہ وہ دونوں تو پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں۔ اس کو تو حیدر اور نایاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو تو بس یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زاویار لوگوں سے ہمیں پیسے ملتے رہیں اور ہم عیش عشرت کرتے رہیں، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہنے والی کیونکہ بہت ہی جلد یہ والا پول بھی کھلنے والا ہے۔ ڈرامے کا آنے والا ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور آپ لوگ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پر کیا ہوگا۔ اسی طرح کی اپڈیٹڈ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔
کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت ملتی رہے۔